فرسٹ ایئر کلاس حصہ نظم خطابان نوجوانان اسلام جس کے شاعر علامہ محمد اقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی عزیز طلبات، ہم پڑھ رہے تھے اقبال کی نظم نمبر 1 خطابان نوجوانان اسلام، جس میں وہ کہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یعنی ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کو اپنے ماضی یعنی شاندار جو مسلمان کا ماضی تھا ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ عزیز طلبات، اقبال کی اس نظم یہ جو نظم ہے یہ ان کے اردو مجموعہ بانگ درا سے لی گئی ہے۔ جی آج ہم اس کا شعر نمبر کریں گے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ جی عزیز طلبات، آبا کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا بزرگ، گفتار کا مطلب ہوتا ہے بات چیت یعنی محض باتیں کرنا، ثابت کا مطلب ہوتا ہے جامد جس میں کوئی حرکت نہ ہو، سیارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ متحرک یعنی گردش کرنے والا۔ اب عزیز طلبات، یہاں پہ جو ہے اقبال نوجوانوں کے کردار و عمل کا موازنہ ان کے بزرگوں سے کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے نوجوان، تجھے اپنے بزرگوں اور باپ دادا سے کوئی نسبت نہیں دی جا سکتی نا۔ ان کے اور تمہارے علم، اخلاق، کردار، حتیٰ کہ جو طرز گفتگو میں زمین آسمان کا سا فرق ہے۔ تم محض کیا کر رہے ہو؟ باتیں کرتے ہو، اور وہ کیا تھے؟ وہ سراپے عمل تھے، یعنی تم گفتار کے غازی ہو جبکہ وہ کیا تھے؟ وہ کردار کے غازی تھے۔ مگر تمہارے اندر کوئی حوصلہ اور ولولہ نہیں ہے، بلکہ تم کیا ہو؟ ساکن و ساکت ہو اور جمود کا شکار ہو، جبکہ تمہارے بزرگ جو تھے وہ کیسے تھے؟ جی تمہارے بزرگ جو تھے سراپے حرکت تھے، باعمل انسان مسلسل کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے نا، کام کرتا رہتا ہے۔ اور اقبال بھی ہمیں یہاں پہ یہ بھی جو ہے مسلمان نوجوانوں کا بتا رہے ہیں، اور کیا ہے؟ اور وہ باتونیوں کی طرح ہاتھ پاؤں کیا ہے؟ توڑ کر نہیں بیٹھتے تھے۔ کن کی بات کر رہے ہیں؟ آبا و اجداد کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ان کی یہ جو حکیم الامت جس کو ہم کہتے ہیں علامہ اقبال نے اپنی مارکا آرا نظم جو جواب شکوہ میں بھی موجودہ نسل کا ان کے اسلاف سے موازنہ کچھ اس طرح سے کیا ہے، بیٹا تجھے تو آبا وہ تمہارے ہی ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب دیکھیں مسلمان نوجوانوں کی بے عملی و تن آسانی پہ اقبال نے افسوس کرنے کا ایک انداز اور بھی ہے نا، وہ کس انداز میں اور بھی وہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جی عزیز طلبات، اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہے اقبال جو ہے ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ جی بار بار نوجوانوں کو کیا چیز سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، کس کے مطابق بنانا ہے؟ اپنے جی شاندار ماضی کی طرح بنانا ہے۔ اب دیکھیں ماضی کے مسلمانوں میں ہمیں کیا ملتی ہے؟ ہمیں تحرک ملتا ہے، عمل دکھائی دیتا ہے۔ وہ جد و جہد پر یقین رکھتے تھے، وہی بات کرتے تھے جو کر کے دکھاتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس مفہوم کو اقبال نے اپنے ایک اور شعر میں یوں بھی بیان کیا ہے بیٹا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں عزیز طلبات کہ ماضی کے مسلمان اپنے عمل کے بل بوتے ہوئے کوشش جد و جہد کر کے زندگی کے ہر شعبہ میں قابل عزت قرار پائے، لیکن موجودہ زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان عمل سے جی چڑھانے لگتے ہیں اور جمود کا شکار ہو گئے ہیں۔ عمل سے دوری ہی مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ جب ماضی اور حال کے مسلمانوں میں اتنا فرق ہو تو ان کے درمیان کسی بھی طرح کا رشتہ یا تعلق ہمیں دکھائی نہیں دے سکتا۔ یہی جو ہے یہی علامہ اقبال کا موقف ہے کہ آج کے مسلمانوں کا اپنے آباء و اجداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں بلکہ متضاد رویے رکھتے ہیں۔ جی عزیز طلبات، آگے دیکھیے، آگے جو ہے اگلے شعر میں، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اب دیکھیں بیٹا اسلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگ، سلف کی جمع ہے نا، میراث کہتے ہیں ورثے کو، ترکے کو، سریا کہتے ہیں بیٹا ایک بلند ستارے کو۔ یہاں پہ اقبال کا کیا موقف ہے؟ یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو وراثت چھوڑی تھی ہم نے اسے نہیں ہم اسے سنبھال نہیں سکے نا۔ بزرگوں کے کردار و عمل کے بل بوتے پر ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم آسمان کی رفتوں تک پہنچ گئے تھے۔
مگر پھر اپنی کتا اندیشیوں سے ہم نے کیا کیا کہ بنا پر ہم ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ عزیز سالوات ہم اپنے آباء و اجداد کی وراثت کے امین بن کر اس کا پوری طرح تحفظ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا نا۔ وراثت سے مراد خدا کی کتاب قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرمان تھے، سیرت کی پختگی اور دینی روایات جو ہیں چونکہ ہم نے ان سب چیزوں کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا اور دنیا داری کے پیچھے لگ گئے۔ ڈگریوں، عہدوں اور دولت کے حصول میں ہم کیا کر گئے، سرگرم ہو گئے، لہٰذا کیا ہوا، بحیثیت امت ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ اب دیکھیے، اب اس کائنات کا یہ ازل اصول ہے نا کہ اس کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو عزیز طلبات یہاں پہ دیکھیے کیا بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ نئی نسل کی تربیت ہمیشہ پرانی نسل کے زیر سایہ ہوتی ہے۔ چاچے ہر نسل جو ہے ماضی سے اخلاقی قدریں، معاشرتی روابط، پسند اور ناپسند کے معیار بہت کچھ ماضی سے حاصل کرتی ہے۔ جیسے اکبر الہ آبادی نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ نئی نسل کے کردار کی تعمیر و تشکیل ہمیشہ پرانی نسل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن جب نئی نسل اپنے آباء و اجداد سے کچھ نہ لے اور ماضی سے اپنا تعلق توڑ لے تو اس کا مستقبل کیا ہو جاتا ہے عزیز طلبات؟ جی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اقبالی نقطہ نظر کیا، یعنی اقبال کا نقطہ نظر کیا تھا کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے جو چیزیں ملی تھیں ہم نے انہیں فراموش کر دیا، ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے، ہماری کاہلی، لاپرواہی، بے عملی کے نتیجے میں ہمارا جو شاندار ماضی تھا ہم سے چھن گیا، ہم نے ماضی کی روایات سے منہ موڑ لیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج اور عظمت حاصل ہوئی تھی۔ ہم وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے جس کا یہ نتیجہ اور ہم نے کیا کر دیا، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ جی عزیز طلبات آگے جو شعر ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ آخری جو شعر ہے اس کا، غنی روز سیاہ پیرے کنانے راہ تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کن چشم زلیخا۔ جی عزیز طلبات اب دیکھیے حکومت کا تو کیا رونا تھا، وہ ایک عارضی شے تھی۔ اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا نظام کس چیز پہ ہوتا ہے بیٹا، کچھ اصولوں کے تابع ہوتا ہے نا، زندگی کا ہر شعبے میں بغیر کسی سبب کی کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی، انہی میں حکومت اور اقتدار بھی بیٹا شامل ہے۔ اگر کوئی قوم عروج اور ترقی حاصل کرتی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، اور اگر وہ زوال کا شکار ہوتی ہے تو بغیر وجہ کے تو نہیں ہوتی نا۔ اقبال جو ہے قوموں کے عروج و زوال کو بیان کرتے ہوئے یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا گیا ہے یا چھن چکا ہے، ٹھیک ہے، چھین لیا گیا تو اس پر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اصولوں سے افراد ممکن نہیں ہے نا۔ مسلمانوں نے علم اور عمل کا دامن چھوڑ دیا، اس کی وجہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے علم اور عمل کا دامن چھوڑ دیا ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، ان کے درمیان اتحاد ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، اس بارے میں کیا فرماتی ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اب انتشار کے نتیجے میں محکومیت دست نگری یعنی ہاتھ پھیلانے کا شکار ہو گئے ہیں، انہوں نے اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کو نہ چھوڑ دیے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ وہی نکلنا تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی عزیز طلبات دیکھیں اب اگلا جو شعر ہے کہ اگلا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں آئین مسلم کہتے ہیں بیٹا مقررہ قانون کو، طے شدہ طریقے کو، اصول کو۔ چارہ کا مطلب ہوتا ہے علاج، بچاؤ۔ سپارہ کا مطلب 3 حصے، چونکہ قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں مجید جو ہے کہ 30 پارے ہیں، اس لیے ہر حصے کو پارہ کہتے ہیں، یہاں مراد ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ عزیز طلبات اگر حکومت اقتدار ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا تو اس کا کچھ غم نہیں، کیونکہ اقتدار جو کیا چیز ہے بیٹا، آنی جانی چیز ہے نا، کبھی کسی کے پاس ہے کبھی کسی کے پاس ہے، کبھی ایک قوم کو دنیا میں غلبہ حاصل ہوتا ہے اور کبھی دوسری کو۔ ایک وقت میں مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوت تھے، مگر آج کیا ہے، دوسری قومیں اقتدار پر قابض ہیں۔ دنیا کی قیادت یا حکمران میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مصادق ایک لحاظ سے کیا ہے، تقاضا ہے نا، تقاضۂ فطرت ہے، جس میں کیا ہے، یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، یہ کیا ہے، قرآن میں ہے، کیا ہے بیٹا قرآن میں،
یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں. مراد کیا ہے؟ حکمرانی اور طاقت ہمیشہ کس کے پاس ہے؟ کسی ایک کے پاس نہیں رہتی. اقبال بیٹا کہتے ہیں کہ جس چیز کے چھن جانے کا افسوس ہے وہ ہمارا علمی ورثہ ہے. اگر ہمارے آباء و اجداد کا ذخیرہ جو ہے، ذخیرہ کتب ہمارے پاس رہتا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کا ذخیرہ کتب ہمارے پاس رہتا تو ممکن ہے کہ ہم علم کے بل بوتے پر دوبارہ حکومت و اقتدار حاصل کر لیتے. مگر یہ سرچشمہ تو اب کیا ہے؟ اب یورپ کو منتقل ہو چکا ہے. اپنے بزرگوں کا علمی ورثہ یورپ میں دے کر دل کیا کرتا ہے؟ دیکھو ٹھیس پہنچتی ہے، ٹھیس لگتی ہے. اب یہاں پہ خیال ہے کہ بیٹا انگریزوں نے ہندوستان پہ قابض ہونے کے بعد یہاں کی تمام قیمتی چیزوں کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ ہمارا سب سے قیمتی خزانہ یعنی کتابوں اور علمی ذخیروں کو بھی یورپ میں منتقل کر دیا تھا. آج لندن کے بیٹا برٹش میوزیم اور جو ہے انڈیا آفس لائبریری میں مسلمانوں کے تمام علوم و فنون سے متعلق قدیمی کلمی نسخے، مطبوعہ کتابوں اور نوادرات کا عظیم و شان جو ذخیرہ موجود ہے. انہیں وہاں دے کر ایک صاحب احساس مسلمہ کا رنجیدہ اور آرزودہ ہونا کیا ہے؟ قدرتی بات ہے نا. اقبال نے بھی یہ اسی دکھ کا اظہار اس شعر میں ہمیں کیا ہے. عزیز طلباء دیکھیں، اس میں دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان سائنسدان ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، اب سب کیا ہیں؟ سب کے سب جو ہیں کیا مسلمان تھے نا. جتنے بھی ہمارے سائنسدان طب کے حوالے دیکھیں، علم ریاضیات میں لے لیں، طب میں لے لیں، کسی بھی میدان میں، علم فلکیات میں لے لیں، کسی بھی میدان میں لے لیں، سب کیا تھے؟ جو تھے مسلمان تھے. اب اتنا کچھ اقبال بھی یہی کہنے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے؟ ہم وہ مقام حاصل کر ہی نہیں سکے جو کہ مقام ہمیں ملنا چاہیے تھا. جی عزیز طلباء، آخری جو شعر تھا اس میں، آخری شعر میں جو ہے کہ غنی روزے سیاہ پیر کنان را تماشا کن. غنی کا بیٹا کہتے ہیں شاعر کا تخلص ہے، پیر کنان کہتے ہیں کنان کا بوڑھا، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے. نور دیدہ اش، اس کا مطلب بیٹا اس کا ہے کہ آنکھوں کا نور. یہاں اس سے مراد کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. عزیز طلباء، نظم کا یہ آخری جو شعر ہے اقبال کا اپنا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ فارسی کے ایک شاعر ملا محمد طاہر غنی کاشمیری کا ہے. کس کا ہے بیٹا؟ جی ملا محمد طاہر غنی کاشمیری کا. اس لیے اقبال نے جو ہے اسے واوین کے اندر دیا ہے. شعر کا ترجمہ ہے بیٹا، اے غنی تو پیر کنان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بدبختی اور بدنصیبی کو دیکھ کہ اس نے کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کا نور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے. اقبال نے اس شعر کو امت مسلمہ کی کیا کیا ہے؟ حالت پر چسپاں کیا، یعنی کہ اپنے علمی ذخائر سے محرومی کی حالت پر چسپاں کیا ہے. پیر کنان سے یہ مراد ہے کہ امت مسلمہ جو ہے نور دیدہ سے مراد ہے مسلمان بزرگوں کا علمی ذخیرہ، اور زلیخا سے یورپ مراد ہے. اب شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ مسلمان اپنی علمی خزائن سے خود تو محروم ہیں اور غیر اس سے کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے بیٹا کہ غنی کاشمیری کے شعر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا. اس کا یہ شعر مفہوم دے رہا ہے کہ جو شخص باپ کو نظر انداز کر دے اور ایک بازاری قسم کی عورت یعنی زلیخا کو خوش کرنے میں مگن رہے، اس کی بے حسی میں کلام نہیں ہو سکتا. ہم کسی نبی کے بارے میں نعوذ باللہ ایسا تصور ہرگز نہیں کر جو ہے دل میں نہیں لا سکتے. حقیقت حال صرف بیٹا اتنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا یا اس قسم کی کسی اور بازاری عورت سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا. وہ ایک بلند کردار اور ایک پاک باز انسان تھے. مصر میں قیام کے دوران میں ایک بار ایک اونچے گھرانے کی بیگم جو تھی عزیز مصر کی بیوی نے انہیں دعوت گناہ دی، مگر انہوں نے اس کو ایک شان پاک بازی کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا. پھر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سمیت اپنے پاس بلوا لیا. دراصل غنی جو ہے کشمیری کا شعر جو تاثر دیتا ہے وہ جھوٹی روایت کے پیدا کردہ یوسف زلیخا کے معاشقی اور بیہودہ تصورات پر مبنی ہے. خدا کے ایک نبی کی پاکیزہ سیرت کے بارے میں عدم احتیاط بڑی کیا ہے؟ فروگزاشت ہے نا ایک مسلمان کے، اس سے بچنا ضروری ہے. اس لیے بیٹا یہ دیکھیں کہ پوری نظم کا اگر ہم دیکھیں بیٹا اس بات میں اپنے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو ایک بات جو کہہ رہی ہیں وہ کیا ہے کہ مسلم جو ہے کہ یہاں پہ اگر اس آخری شعر کو دوبارہ سے ایک دفعہ رپیٹ کر دوں کہ یہاں پہ اس شعر کا کیا ہوگا مفہوم بیٹا؟ کیا ہوگا کہ شعر غنی کاشمیری کا ہے. اس کا مطلب کیا کہ اے غنی تو پیر کنان کہ بدنصیبی دے کہ اس کی آنکھوں کا نور یوسف مصر میں زلیخا کی آنکھ کا نور بنا ہوا ہے. اقبال شعر میں کیا تضمین کرتے ہوئے یہ شعر پیدا کیا ہے کہ مسلمانوں کی بدقسمی دیکھی کہ ان کی کتابوں سے دوسری قومیں فیض یاب ہو رہی ہیں. لیکن میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا بیٹا کہ جو ہے اس سے
یہ اگر معنی جو ہے غلط نہ لیا جائے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلط رائے کام کرنا، بلکہ اس سے کیا ہے، بلکہ اس سے ہم نے کیا مراد لینی ہے کہ ہماری جو کتابیں، ہمارے جو اسلاف کی چیزیں تھیں وہ کیا ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم کیا ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ بیٹا، آج ہماری جو ہے اقبال کی پہلی نظم ہے جو مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔